کچھ لمحے صرف اپنے بس کرن صدیقی سپہر کا دلکش وقت تھا۔ آسمان پر گھنے سرمئی بادلوں کی ٹکڑیاں ہوا کے ساتھ یہاں سے وہاں تک ڈولتی پھر رہی تھیں۔ سورج کبھی ان بدلیوں کے آنچل میں اپنا منہ چھپا لیتا اور کبھی اپنی سنہری کرنوں کو ہر سو بکھرانے لگ جاتا۔ اسے یہ سب کچھ بہت خوشگوار لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ آج بہت دنوں بعد اس کا اپنے پرانے محلے میں آنا ہوا تھا۔ اس محلے میں اس نے اپنی زندگی کا بہت اچھا وقت گزارا تھا، اور جس جگہ زندگی کا خوشگوار وقت گزرا ہو وہاں جا کے تو ہمیشہ ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں آ کے اسے ہمیشہ یہاں کے لوگوں، یہاں کے گھروں اور گلیوں تک سے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں آ کے اسے لگتا تھا جیسے وقت پیچھے کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ یہاں رہائش پذیر تھی۔ کیسا اچھا وقت تھا، ان دنوں کی سنہری یادیں اس کی نظروں کے سامنے سے کسی فلم کی ریل کی طرح ایک ایک کر کے گزرنے لگی۔ کیا ہی خوبصورت اور اچھا وقت تھا، یا شاید گزرا ہوا ہر لمحہ انسان کو خوبصورت ہی محسوس ہوتا ہے۔ شہر میں جس طرح آبادی کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، اسی تناسب سے عمارتیں بھی زیادہ سے زیادہ تعمیر ہوتی جا رہی ہیں۔ شہر کے اکثر علاقے تو ایسے ہیں جہاں جا کے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اونچی اونچی بلند قامت عمارتوں کے جنگل میں آ گئے ہیں۔ ایسا جنگل جو سیمنٹ بجری سے بنی ہوئی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ لیکن اسی شہر میں ایسے بھی کئی علاقے ہیں جہاں کے مکینوں نے اپنے علاقے کو عمارتوں کا جنگل بننے نہیں دیا، اور کوشش کی ہے کہ زمین سے اور سبزے سے ان کا رشتہ برقرار رہے۔ یہ بھی شہر کا ایک ایسا کشادہ اور خوشنما علاقہ ہے کہ اس علاقے میں قدم رکھتے ہی ایک خوشگوار سی کیفیت اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یہاں کی ہر گلی درختوں سے سایہ دار ہے، اور خوشبودار پھولوں کے پودوں اور بیلوں کے سبب فضا معطر ہے۔ یہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اس علاقے کے سب مکینوں کو سبزے سے بہت لگاؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب قریب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی درخت ضرور لگا ہوا ہے۔ زیادہ تر گھروں میں املتاس، گل موہر اور بادام کے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہریالی کے سبب ہر سمت شادابی ہی شادابی ہے۔ دیکھنے والی ہر آنکھ کو یہ شادابی بے حد تراوٹ دیتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ راہ سے گزرنے والے راہگیروں کو سائے، دھوپ کی حدت سے بچاؤ اور درختوں سے ٹھنڈک لے کر آنے والی ہوا کی تازگی سے بھی فیضیاب کرتے تھے۔ یہ قدرتی تازگی اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ضمیر جعفری کے بقول بہت مقروض ہیں ان مہرباں پیڑوں کی چھاؤں کے کہ ایک پتے کی قیمت بھی ادا ہوتی نہیں ہم سے۔ بادام کا درخت ایک بہت خوبصورت درخت ہے جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے خوبصورت پتے موسم کے لحاظ سے جس طرح رنگ تبدیل کرتے ہیں وہ منظر قابل دید ہوتا ہے۔ ویسے تو بادام وہ پیڑ ہے جس کے پتے بہت خوبصورت اور کھلتے ہوئے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن سردیوں کے آغاز بلکہ موسم خزاں میں ہی ان پتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پتے گہرے نارنجی اور سرخ رنگت اپنا لیتے ہیں، اور اکثر تو چمکتے ہوئے سنہری رنگ میں بھی رنگ جاتے ہیں۔ بعض دوسرے درختوں کے پتے بھی خزاں میں پہلے سنہری اور پھر خاکستری زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درختوں کی یہ نیرنگی بہت دلکش معلوم ہوتی ہے، چاہے خزاں ہو یا بہار۔ بعض درخت ہر موسم میں خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہار میں اس حسن میں شوخی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، جبکہ خزاں میں یہی درخت اداس حسن کے لبادے میں ملبوس نظر آتے ہیں، لیکن اس انداز میں بھی وہ جاذب نگاہ ہوتے ہیں۔ صبا اکبر آبادی نے
اس تاثر کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے: خزاں بھی ایک نیا رنگ لے کے آتی ہے، یہ اور کیا ہے جو نرنگی بہار نہیں۔ اس علاقے کی ایک گلی ایسی ہے کہ دیکھنے والے اسے سرسبز گلی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس گلی کا تقریباً ہر گھر درختوں میں گھرا ہوا ہے، گویا ہر گھر سبزہ پوش ہے۔ یہاں کے مکین خاصے باذوق معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایک گھر تو ایسا ہے کہ اسے دیکھ کے وہاں کے مکینوں کے ذوق اور فطرت سے محبت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ اس گھر کے مکینوں نے مکانیت تو مختصر سی رکھی ہے، لیکن چمن گھر کے بڑے حصے پر ترتیب دے رکھا ہے۔ صحن میں لگے ہوئے مختلف قسم کے درخت، جن کے پتے اور پھول مختلف رنگوں کے تھے، صحن کو بھی رنگین بنا رہے تھے۔ امل تاس کے زرد پھول اگر اداسی کا تاثر دیتے تھے، تو گل مہر کے شوخ سرخ رنگ کے پھول، جنہوں نے پورے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا، خوشی کے جیسے نوید سے دیتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اور پھر بادام کے عنابی مائل سرخ پتے ایک بہت ہی الگ تاثر دے رہے تھے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت منفرد بھی ہوتا ہے۔ قدرت کی کیا ہی کمال صنعت گری ہے کہ پتوں کو وہ دلکشی عطا کی کہ پھولوں کی کمی کا احساس ہی نہ رہا، اور ان کے بغیر ہی درخت کا حسن دوبالا ہو گیا۔ گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ یہ بلند و بالا درخت، زمین کے کچھ حصے پر گھاس، اور اندرونی دیوار کے ساتھ خوش رنگ پھولوں کی کیاریاں۔ یہ کیاریاں کمروں کی دیوار کے ساتھ ہیں۔ پھولوں کی خوشبو کمروں کے اندر تک پھیل جاتی ہے اور لوگوں کے انفاس کو اپنی خوشکن مہک سے محظوظ کرتی ہے۔ ہوا کے جھونکے پھولوں کی خوشبو سے عطر بار ہو کے ہر سو خوشبو ہی خوشبو پھیلا دیتے ہیں۔ اس محلے کی گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے، وہ گھروں اور گلی میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بہت ساری باتیں سوچے گئی۔ اسے یاد آنے لگا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ گویا یہ علاقہ دھل دھلا کے بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ ہر شے جیسے نکھر سی جاتی تھی، نہ صرف سبزہ بلکہ عمارتیں تک تر و تازہ سی لگنے لگتی تھی۔ گرمیوں کی شام میں جب خوشگوار ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے دن بھر کی حدت کو کہیں دور اڑا کے لے جاتے، تو لوگ چہل قدمی کے لیے نکلتے، اکثر تو قریبی پارکوں کا رخ کرتے۔ اس علاقے کے سرسبز تاثر کا شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ گھروں کے گرد تو جو سبزہ تھا ہی تھا، لیکن یہاں متعدد سرسبز پارک بھی تھے، جہاں متعدد اقسام کے درختوں کے علاوہ کئی طرح کے رنگ برنگے خوشبو لٹاتے ہوئے پھول بھی تھے، جن کی وجہ سے یہاں آنے والوں کی نظر میں رنگ کھلتے اور سانسوں میں خوشبو مہکتی تھی۔ ان پارکوں میں جگہ جگہ دائرے کی شکل میں رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اتنے سارے مختلف رنگوں کے گل بار پودوں کو ایک جگہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے چمن میں رنگ برنگے پھولوں نے دھنک کے لہریے بکھرا دیے ہوں۔ وہ چلتے چلتے اس پارک میں آ کے بیٹھ گئی، جہاں وہ بہت زیادہ آیا کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ اسی علاقے کی مکین تھی۔ یہ پارک ان سب پارکوں میں سب سے بڑا تھا۔ یہ پارک ایک وسیع رقبے پہ محیط تھا۔ روایتی انداز میں سبزے کو گلشن کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ سبزے کے درمیان سرخ اینٹوں سے روش بنائی گئی تھی۔ کہیں کہیں سبزے کے قطعات کے وسط میں فوارے بھی لگے ہوئے تھے۔ ان کی پھوار دیکھ کے لگتا تھا جیسے بارش کی بوندیں ایک مخصوص دائرے میں رقص گنا ہوں۔ بوندیں شفاف موتیوں کی لڑی محسوس ہو رہی تھیں، اور ان کو دیکھ کے یہ خیال آتا جیسے بارش کی دیوی کی پائل ٹوٹ گئی ہو اور اس کے جھلملاتے ہوئے موتی ادھر ادھر بکھر رہے ہوں۔ اس علاقے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہاں کے پیڑ، پودے، پھول، پتے، راہ سے گزرنے والے چہرے،
خاموشی کے تاثر میں اسے خود سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ضمیر جعفری کے اس شعر کے مطابق غنچہ و گل، مہر و ماہ، ابر و ہوا، رخسار و لب، زندگی نے ہر قدم پہ یاد فرمایا مجھے۔ پارک کے اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ڈھلتے سایوں نے یاد دلایا کہ اب واپسی کا وقت ہو گیا ہے، سو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقت سے مستعار لیے ہوئے فرصت کے لمحات اب ختم ہونے کو تھے، چنانچہ اس نے بھی واپسی کے رستے پہ قدم بڑھا دیے، اپنے دامن میں ان لمحوں کی خوشگواریت سمیٹے ہوئے جو مصروف زندگی کبھی کبھی ہی عطا کرتی ہے۔ شاید کہ ایسے لمحات پھر ملیں جلد ہی۔